جسے کہتے ہیں نا مستجاب الدعوات ہو جانا، اس میں بنیادی چیز ہے حلال، کہ آپ کا کھانا حلال، پینا حلال، پہننا حلال، اگر صحیح حلال ہو پھر اس کے بعد اس پر اعمال نیک ہو تو مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے بندہ۔ لیکن اس وقت ہم سود کی، ہماری ساری معیشت سود پہ چل رہی ہے، میں اور آپ سود سے نہیں بچ سکتے۔ جو چندہ مسجد میں جمع ہوتا ہے یہ بھی سود کی بو سے خالی نہیں ہے۔ اکثر تنخواہیں بینکوں میں آتی ہیں، وہاں سے لوگ پیسے نکلوا کے لاتے ہیں، بینکوں کے ساتھ سارے معاملات ہیں۔ تو ہمارے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ وقت آئے گا کہ لوگ براہ راست سودی معاملہ نہ بھی کریں پھر بھی سود کی بو سے نہیں بچ سکیں گے، وہ بو ان کو لگے گی، وہ آج آپ دیکھیں۔ تو اس لیے آج کے دور میں بڑا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے۔ مشکل وہ حکم ہوتا ہے کہ جس پر تھوڑی محنت کرے تو وہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن وہ ہوتا ہے کہ جو محال کے درجے میں چلا جائے۔ تو لہذا ناممکن تو نہیں کہتے کہ آج بھی ایسے ہیں نیک لوگ جو اپنے رزق کو واقعی حلال کرتے ہیں، اور حلال کے ساتھ حلال رزق ہو آپ کا، پھر اس کے بعد آپ کے اعمال ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اکثر نہیں دیکھتے آپ، اکثر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اوے اللہ سے کچھ اور مانگ لیا ہوتا، ابھی آپ کا ہی خیال تھا، ابھی سوچ رہا تھا کہ آپ سے ملوں، آپ فوراً آ گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے کچھ اور مانگ لیا ہوتا، کیا مانا؟ تو آپ نے دل میں خواہش کی، وہ بندہ سامنے آ گیا۔ یہ بھی قبولیت کا ایک معاملہ، ایک مظہر ہے جو اللہ دکھا رہا ہے۔ تو یہ ممکن ہے، لیکن فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس میں مشقت، مجاہدہ عبادت کے ذریعے نفس کو اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت پہ پابند کرنا، ذاتیات، نفسانیات، خواہشات کو بالکل جائز اور حلال طریقے سے لے کے چلنا۔ اس معاشرے میں واقعی یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ہے کہ آج کے دور میں ایک آدمی صرف اپنی نظروں کی حفاظت کر لے اور اسی پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی بن کے دنیا سے اٹھے گا، کیونکہ یہ اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ آپ جس طرف بھی دیکھیں، یعنی 4 راستے تو شیطان نے کہے تھے، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان پر وار کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو اے اللہ سارے ہی ناشکرے ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ 6 جہات ہوتی ہیں نا، 6 جہتیں، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے۔ جو 4 کا ذکر کیا شیطان نے، اوپر نیچے کا ذکر نہیں کیا۔ اب اوپر دیکھ کے بندہ چل نہیں سکتا کیونکہ پھر تو بڑا مشکل، تو ایک ہی جہت بچتی ہے کہ آپ نیچے دیکھ کر چلیں، اس میں آپ کی حفاظت کا ذریعہ، اور آج وہ بھی مشکل ہو چکا ہے۔ بارہا تجربے میں یہ بات آئی کہ دائیں طرف نگاہ اٹھائی تو کوئی معاملہ غلط، فوراً بائیں طرف دیکھا تو عورتیں آگے پیچھے، اوپر نگاہ اٹھائی تو بڑے بڑے سائن بورڈ، ان پر عورتوں کی تصویریں، اور جب نیچے نظر گئی تو اخبار اور میگزین کے تراشے، ان پر عورتوں کی تصویریں۔ اب وہ مطلب کہ چاروں کیا 6 طرف سے اس نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ تو پھر ایسے ماحول میں جو نگاہوں کی حفاظت کر کے جائے گا، جیسے وہ آتا ہے نا قرب قیامت میں کہ لوگ سر راہ بدکاریاں کریں گے بالکل سامنے، تو جو ان پر چادر ڈالے گا یا ان سے کہے گا کہ تھوڑا سائڈ پہ چلے جاؤ، وہ اس دور کا ولی ہوگا۔ حالانکہ ان پر چادر ڈالنے کا مطلب کیا، ان کو روک نہیں سکے گا وہ کہ نہ کرو، کہے گا کرو لیکن چلو تھوڑا پردے میں چلے جاؤ، تو وہ اس دور کا ولی۔ سوچے وہ کیسا دور ہوگا، پھر وہ کیسے حالات ہوں۔ تو یہی آج کل دیکھ لیں آپ، بدکاریاں، گناہ، نافرمانیاں قدم قدم پر، جگہ جگہ پر، لیکن عوام ہے کہ بالکل بے حس ہو چکی ہے، انہیں شعور ہی نہیں اس چیز کا کہ وہ خود کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے ڈھیل، لیکن جب وہ پھر رسی کھینچتا ہے نا تو پھر ایسے ہی پانی بفر جاتے ہیں، پھر گاؤں کے گاؤں ملیاں میں، یعنی ایسی ویڈیوز بھی آئیں کہ بھئی یہ یہاں سے پورا ایک گاؤں تھا، اب وہاں پہ صرف پانی ہے، کوئی نام و نشان باقی نہیں بچا، ختم، اللہ نے گاؤں کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ تو اللہ بڑی طاقت کا نام ہے، اللہ کی طاقت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بغاوت اللہ کو چیلنج کرنی ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اور اس فکر کو عام بھی کرنا ہے، اوروں کو بھی یہ فکر دلانی ہے کہ گانے چل رہے ہیں، کہیں پر ٹیلی ویژن چل رہا ہے، کیبل لگی ہوئی ہے، ان کو سمجھائیں کہ خدا را اتارو ان چیزوں کو، ختم کر دو۔ کیا کرو کہ گھر میں کیبل لگا کر خبریں سننی ہے، خبروں میں کیا بتایا جا رہا ہے، سچ۔ سب سے بڑا جھوٹ ہمارا میڈیا ہے، میڈیا نام ہی جھوٹ اور پروپیگنڈے کا ہے، دن رات جھوٹ بول بول کر، اور پھر چینل بھی سارے بکے ہوئے،
ایک طرف جائیں تو لگتا ہے کہ وہ عروج پہ ہے، وہ گرنے والا ہے، ادھر چینل چینج کرتے ہیں تو اپنی بولی، یہ والی اپنی، سب جھوٹ فراڈ۔ اللہ اللہ کریں، قرآن پڑھیں، اللہ کی طرف آئیں۔ اب ان چیزوں نے ہمیں اللہ سے بھی غافل کیا، قرآن سے بھی غافل کیا۔ اب جس وجہ سے کیا ہے کہ بس اب کچھ باقی دین کے معاملے میں تو بالکل ہی ہماری زندگی سے کھانا ہی ختم ہو گیا ہے کہ بھائی دین یا شریعت بھی کوئی چیز ہے، ہم نے دین اور شریعت کو بھی اختیار کرنا ہے، کوئی اللہ بھی ہے، بالکل فارغ ہوتا ہے اس سے۔ قرآن ہمارا تلاوت کیسی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، ہماری نماز کیسی ہے، کبھی سنائی کسی کو نماز آج تک؟ آج اگر آپ کا سب کو نماز سنائیں تو کیا پتہ کتنی غلطیاں نکلیں گی، پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی ہم بے پرواہ، غفلت کا شکار، ایک سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ جب یہ ہماری ترجیحات میں دین ہے ہی نہیں، جب ظاہر ترجیحات ہوتی ہے نا کہ میں نے کس چیز کو کس پہ ترجیح دینی ہے، تو ہماری ترجیحات کے خانے میں دین کا نام ہی نہیں ہے، پھر دیکھ لیں دین کا حال کیا ہو گیا۔ جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، وہ چیز اپنا آپ دکھاتی نظر بھی آتی ہے، اور ذرا جس چیز کو ہم ترجیح نہیں دیتے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو دین زندگیوں سے ختم ہو رہا ہے، گھروں سے ختم ہو رہا ہے۔ اگر یہ تبلیغ کی محنت نہ ہوتی تو یقین جانے ہم لوگ پتہ نہیں کب کے غیر مسلم ہو چکے ہوتے۔ یہ تھوڑی سی جو آواز لگ رہی ہے نا کانوں میں پڑتی رہتی ہے، اس کی برکت سے تھوڑا سا وہ کچھ نہ کچھ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ جب یہ آواز بھی ختم ہو جائے گی تو پھر تو اور ختم نہیں ہوگی، ظاہر اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ ہر دور میں اپنے دین کی بقا اور استحکام کے لیے اسباب پیدا کرتا رہتا ہے۔ پہلے انبیاء پیدا ہوتے تھے، اب یہ کام اللہ امت سے لے رہا ہے، امت میں پھر کبھی کس سے لے کبھی کس سے، وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ ہے کہ جتنا مذاکرے، جتنی محنت، جس چیز کی محنت ہوتی ہے وہ چیز اپنا وجود دکھا دیتی ہے۔ اگر محنت دین کی ہوگی تو دین نظر آئے گا۔ آج روپے پیسے کی محنت ہے، عہدے منصب کی محنت ہے، دیکھ لیں اس معاملے میں لوگ کہاں 3-3 4-4 منزلہ مکانات بن رہے ہیں، ایک پلاٹ ہے 2-2 3-3 4-4 پلاٹ جمع ہو گئے، کیونکہ محنت ہو رہی ہے نا، بنتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اتنی محنت دین پر کریں گے تو انشاءاللہ دین بھی بن جائے گا، دینداری بھی آ جائے گی۔ تو اس کے لیے ایک فکر پیدا کرنی ہے اپنے اندر بھی، اور کوشش کرنی ہے کہ اوروں کے اندر بھی یہ فکر پیدا کی جائے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے کسی فرد کی وجہ سے کوئی عذاب آ بھی گیا تو اس اکیلے پہ نہیں آئے گا، لپیٹ میں سارے ہی آ جائیں گے۔ تو اس لیے نیچے والے کشتی میں اگر سوراخ کرنے لگے نا تو ان کو روکنا چاہیے، اوپر والوں کو چاہیے ان کو روکو، نہیں تو پھر کیا ہوگا، کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اپنی فکر بھی کرنی ہے اور اوروں کی فکر بھی کرنی ہے۔ اللہ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔